السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب کو اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا صرف چند دنوں کا سفر ہے۔ انسان صبح سے شام تک دوڑتا رہتا ہے، دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے، لیکن آخر میں جب رات کی خاموشی آتی ہے، دل پھر بھی خالی اور بے سکون رہتا ہے۔ ذرا سوچئے، ہمارے کتنے دوست، رشتہ دار اور چاہنے والے کل تک ہمارے ساتھ تھے اور آج قبر کی اندھیری مٹی میں جا سوئے ہیں۔ ہم سب نے ایک دن اسی راستے پر جانا ہے۔ نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ عزت، نہ شہرت، صرف ایمان، نیک اعمال اور اللہ کا ذکر ہمارے کام آئے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ چینل محبت دین اسلام آفیشل اسی مقصد کے لیے ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں وہ پیغام آپ تک پہنچایا جائے جو آپ کے دل کو سکون دے، آنکھوں کو اشک بار کر دے اور ایمان کو تازہ کر دے۔ آج کے بیان میں ہم گناہوں کی حقیقت، دل کے سکون کا راز، نصیحتیں، وظائف، دنیا کی حقیقت اور دعا کی طاقت پر بات کریں گے۔ آخر میں ہم سب مل کر اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں تاکہ مزید ایمان افروز پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دعاؤں اور رائے کے ساتھ کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ گناہوں کی حقیقت اور انجام۔ قرآن کہتا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ گناہ دل کو اندھیرا اور سخت کر دیتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جائے تو نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، آنکھیں بھی اللہ کے خوف سے نہیں روتی۔ موت کو کثرت سے یاد رکھیں، آخرت پہ ایمان مضبوط کریں، گناہوں کے انجام پر غور کریں، دل کا سکون اور اللہ کی یاد۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردوں کی طرح ہے۔ دولت، شہرت اور دنیاوی کامیابی سکون نہیں دیتی، اصل سکون صرف اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت میں ہے۔ نماز کی پابندی۔ نماز دین کا ستون ہے، اسے چھوڑنے والا اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ والدین کی خدمت، ان کی رضا جنت کی کنجی ہے۔ صدقہ و خیرات۔ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اخلاق کی خوبصورتی۔ سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ وظائف اور اذکار تفصیل کے ساتھ۔ یہ وظائف صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ اور یقین چاہتے ہیں۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد یہ ہر مصیبت سے حفاظت کرتی ہے، گھر میں برکت لاتی ہے اور شیطان کو دور کرتی ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت باقی رہ جاتی ہے۔ صبح شام 100 بار استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ زبان سے نکلنے والا کلمہ دل کی صفائی، رزق کی کشادگی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ استغفار سے بارش برستی ہے، اولاد نیک بنتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ مشکل وقت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 بار دل کی گہرائی سے پڑھو۔ یہ کلمہ ہر پریشانی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے جو صحابہ کرام نے مصیبتوں کے وقت پڑھا اور اللہ نے ان کے لیے راستے آسان کر دیے۔
رزق کے کشادگی کے لیے سورہ واقعہ۔ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ یہ سورت رزق کی برکت کا خزانہ ہے۔ بیماری اور مصیبت کے وقت سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص یہ دونوں صورتیں شفا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دم کے طور پر بھی استعمال فرمایا۔ جس کے دل میں پریشانی ہو یہ صورتیں پڑھ کر دعا کرے، اللہ دل کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت گھر میں رحمت اور برکت آتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اصل زندگی قبر کے بعد شروع ہوگی۔ دنیا کے سب رشتے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف اعمال باقی رہیں گے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ انسان کو امید دیتی ہے، مایوسی کو دور کرتی ہے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم سب اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ دعا کے وقت آنکھوں کے آنسو ہی سب سے بڑی عبادت ہیں۔ اللہ اپنے بندے کے ٹوٹے دل کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آؤ آج ہم سب مل کر اپنے رب کو پکاریں، یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک اور دیندار بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت، سکون اور رحمت نازل فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ قبر کے اندھیروں کو روشنی بنا۔ قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، یہ بیان سننے کے بعد اگر آپ کے دل کو سکون ملا، آنکھوں میں آنسو آئے اور ایمان تازہ ہوا تو سمجھو کہ یہ بیان کامیاب ہے۔ لیکن اگر ہم نے صرف سنا اور عمل نہ کیا تو یہ الفاظ بیکار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، بیان کا مقصد صرف سننا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے۔ آج ہی سے نماز کو زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، والدین کو خوش کرنے کی کوشش کریں، صدقہ خیرات کو معمول بنائیں اور روزانہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل کو زندہ کریں۔ میری پیاری بہنوں، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اس کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی شخص گناہوں سے توبہ کر لے اور اس کا دل اللہ کی طرف مڑ جائے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایمان افروز پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور سب سے بڑھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ روشنی دوسروں کے دلوں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔